میں نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ یہ کیا؟ پوچھ رہا تھا وہ، جس کا ہوش سنبھالتے ہی میں نے انتظار شروع کر دیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ مگر جواب میں اب بھی خاموش تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ایاز نے مجھے مسلسل اپنے چہرے کی طرف دیکھتے پا کر پوچھا، تو میں نے نگاہیں جھکا لی۔ عائشہ، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، کیا جواب دینے کا موڈ نہیں؟ یا عائشہ، اماں نے آواز دے کر میری مشکل آسان کر دی اور میں جواب دیے بغیر خود کو چھڑوا کر باہر بھاگ آئی۔ اتنی دیر لگا دی، کیا کر رہی تھی وہاں؟ اماں نے پوچھا۔ اماں، بستر کی چادر اور تکیے کے غلاف میلے ہو رہے تھے، سوچا مہمان ہے، بدل دوں، بس ان کو بدلنے میں دیر ہو گئی، میں نے وضاحت کی۔ جھوٹی ہی سہی، مگر اماں کو مطمئن بھی تو کرنا تھا۔ پھر میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی۔ شکر ہے اماں نے میرا چہرہ غور سے نہ دیکھا تھا، جو مارے خوشی اور جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، تپ رہا تھا۔ میں ایاز کی باتیں یاد کر کے مسکرانے لگی۔ بے شرم، کیسے مجھے کھینچ لیا تھا، اور کتنا بے وقوف ہے، مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے اس کا آنا اچھا نہیں لگا۔ کیا میرے چہرے پر رقص کرتی خوشی اس نے نہیں دیکھی؟ خوشی سے میں مسکرا دی۔ اگر ایاز سے مجھے محبت تھی تو ایاز کو بھی مجھ سے پیار تھا، اور یہ بہت سارا پیار اس کے دل میں میری نندوں نے پیدا کیا تھا۔ مجھے اپنی نندوں پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ عائشہ، اماں نے پھر آواز دی تو میں نے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جی اماں، میں ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ رات کے کھانے میں کیا بنانا ہے؟ اماں نے پوچھا۔ مجھے کیا پتہ اماں، کہنے کو تو میں نے کہہ دیا، مگر دل چاہ رہا تھا دنیا بھر کے پکوان بنا کر اس کے سامنے رکھ دوں، تاہم مجبوری یہ تھی کہ مجھے ابھی بھی کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ اگر مجھے اس کے اچانک آنے کا پتہ ہوتا تو نہ جانے کیا کیا پکانا سیکھ لیتی۔ فی الحال میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ہر کام میں ماہر ہو جاتی۔ ہمارے خاندان میں لڑکی کی کم عمری میں شادی کر دینے کا رواج تھا۔ وجہ ہمارا یہاں کا ماحول بھی تھا، اور ہمارا ماحول ہی ایسا تھا کہ چھوٹی چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی۔ 14-15 سال کی عمر میں شادی ضرور ہو جاتی تھی۔ یہ ہمارے ماحول کا ہی اثر تھا کہ میں بن دیکھے ایاز کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ میری 2-3 سہیلیوں کی شادی 8ویں پاس کرتے ہی ہو گئی تھی، جبکہ میں اس وقت میٹرک میں تھی۔ میں نے اماں سے کئی بار کہا، اماں، میرا اسکول جانے کو دل نہیں چاہتا، اور نہ ہی کتابوں کی شکل دیکھ کر۔ ہو سکتا ہے اماں میری بات مان بھی جاتی کہ میں ان کی بہت لاڈلی بیٹی تھی اور میری ہر بات مان لیتی تھی، مگر بھائی جان میرے راستے کی سب سے بڑی دیوار تھے۔ ان کا کہنا تھا، ایاز پڑھ رہا ہے، اسے آفیسر بننا ہے، بہت زیادہ نہیں تو میٹرک تو پاس کر لو۔ میری محبت میں ہو سکتا ہے اماں اپنے پیارے بیٹے کی بات بھی نہ مانتی، لیکن خالد ماموں یعنی میرے ہونے والے سسر کو پتہ چلا تو انہوں نے سختی سے کہا، خبردار جو اسکول چھوڑنے کی حماقت کی، شادی سے پہلے کم از کم میٹرک تو کر لو، باقی پڑھائی بعد میں ہوتی رہے گی۔ یعنی وہ شادی کے بعد بھی مجھے پڑھانا چاہتے تھے۔ ان کی بات سن کر میرا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دوں، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی ماموں خالد کی بیوی ان پڑھ تھی، مگر شادی کے پہلے ہی سال انہوں نے 2 کام کیے تھے۔ ایک تو بیٹی کو جنم دیا تھا، دوسرا ماموں نے ان کو خود ہی تیاری کروا کر میٹرک کا امتحان دلوایا تھا۔ یہی وجہ ہے میں نے اسکول جانا تو نہ چھوڑا تھا، مگر پڑھائی میں بھی کچھ خاص نہ کرتی تھی، جس کی وجہ سے 9ویں میں مجھے فیل کر دیا گیا۔ تو میں بہت خوش ہوئی تو یہ لوگ لازماً مجھے اسکول سے اٹھا لیں گے، مگر اماں نے ایک بار پھر میرے ساتھ دشمنی کی، اور ہیڈ مسٹریس سے بات کر کے ہمیشہ کی طرح مجھے نئی کلاس یعنی 10ویں میں داخل کروا دیا گیا۔ مگر اب کی بار ہیڈ مسٹریس نے صاف کہہ دیا تھا کہ میٹرک بڑا امتحان ہے، اور ہوگا بھی اسکول سے باہر، بورڈ کا۔ اب اس کو محنت کرنا ہوگی، کرے گی، اب ضرور کرے گی محنت۔ اب اس کا بھائی فارغ ہو کر آنے والا ہے، اس کو کہوں گی وہ اس کو پڑھا دیا کرے گا۔ اماں یہ کہہ رہی تھی اور میں چپ چاپ بیٹھی دانت پیس رہی تھی۔ یہ سب گھر والوں کی کوشش ہی تھی، جو میں فیل ہونے کے ریکارڈ قائم کرنے کے باوجود بھی
ابھی تک سکول میں تھی جبکہ میری سہیلیاں اپنے گھروں کو آباد کر رہی تھی۔ عائشہ تو کس سوچ میں پڑ گئی؟ اماں کی آواز مجھے ہوش میں کھینچ لائی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، دل نہ بھی چاہے تو پڑھو، پڑھ لکھ کر مجھے کون سا ایاز کی طرح افیسر بننا تھا؟ مگر اماں نے میرے رونے سے متاثر ہوئے بغیر کہا، اگر ایاز سے شادی کرنا چاہتی ہو تو خوب پڑھو، اب تجھے کھانا پکانا بھی سیکھنا ہوگا۔ اور میں نے صاف صاف کہہ دیا تھا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں کھانا پکانا سیکھ لوں تو پھر اسکول کو چھوڑنا ہوگا۔ بس بس رہنے دو، اماں نے بگڑ کر کہا، حد ہو گئی ہے نالائکی کی، بات کوئی کرو فوراً اسکول چھوڑنے کی دھمکی دیتی ہو۔ پھر مجھ سے مایوس ہو کر انہوں نے کشور کو رکھ لیا تھا کھانا بنانے کے لیے۔ بے اولاد عورت تھی اور اب رہتی بھی ہمارے گھر میں تھی۔ اگرچہ گھر میں ایک اور نوکرانی بھی تھی مگر وہ صفائی وغیرہ کرتی تھی، کھانا صرف کشور ہی بناتی تھی۔ میں کشور کو بلا کر لائی تو اماں نے کہا، سنو کشور، ڈربے میں سے 2-4 مرغ نکال کر ذبح کر لو اور رات کا کھانا بہت اچھا ہونا چاہیے، سالن اور روٹی کے ساتھ پلاؤ بھی بنانا اور کھیر بھی ضرور بنانا، بلکہ ایسا کرو کھیر ابھی سے بنا کر رکھ دو تاکہ رات تک ٹھنڈی ہو جائے۔ اچھا آیا جی، کشور نے کہا تو میں جلدی سے بول پڑی، اماں بھائی جان آتے ہیں تو ان سے کہنا وہ شہر سے تلی ہوئی مچھلی اور کباب بھی لے آئیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بس تم یاد دلا دینا جب پرویز آئے، اماں نے کہا تو میں اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئی نگرانی کے لیے، کیونکہ میں سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے تیار کروانا چاہتی تھی تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے۔ کشور نے بہت کہا، عائشہ بی بی تم چلی جاؤ، میں سب چیزیں بہت اچھی طرح سے بناؤں گی، مگر میں وہیں ایک چوکی پر بیٹھ گئی اور اس کو کام کرتے دیکھتی رہی۔ عائشہ، اماں نے مغرب کے قریب مجھے آواز دی۔ میں باہر آئی تو اماں نے کہا، عائشہ اتنی بڑی ہو گئی ہو مگر عقل نہیں آئی۔ اب کیا ہوا اماں؟ میں نے غصے سے پوچھا کہ مجھے ان کا کہنا ناگوار گزرا تھا۔ اگر اتفاق سے ایاز سن لیتا تو کیا سمجھتا مجھے اپنی نظروں میں؟ ایاز کے لیے الگ کمرہ صاف کروانا تھا، کیا تجھے ہر بات کہہ کر سمجھانی ہوگی؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا اس کو کہ پرویز بھائی کا کمرہ دکھا دو، مگر اب الگ کمرے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے جل کر کہا، وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس وقت کوئی دوسرا کمرہ صاف نہیں تھا اور ایاز اچانک آیا تھا، اگر اس کے آنے کی اطلاع مجھے پہلے مل جاتی تو میں اس جاری ہے ابھی